بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری آیت مبارکہ ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 یعنی 97 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جس کا ترجمہ یہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کرنا ہے، جو بیت اللہ تک چل سکے اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہاں سے جو ہے وہ بے پرواہ ہے، لاپرواہ ہے۔ حج بھی اسلام کا رکن ہے جو 9 ہجری میں فرض ہوا۔ اس کی فرضیت یقینی ہے جو کہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور جو مسلمان حج فرض ہو جانے کے بعد حج نہ کرے یا بلا وجہ شرعی اس میں دیر لگائے تو وہ فاسق اور سخت گنہگار ہے۔ حج عمر بھر میں صرف ایک بار فرض ہے، جو کہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ اسی طرح دوسری آیت مبارکہ ہے، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 196 ہے، 196، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، جس کا ترجمہ یہ ہے اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ حج فرض ہونے کی جو شرائط ہیں وہ 8 ہیں۔ جب تک یہ سب نہ پائی جائیں حج فرض نہیں ہوگا۔ اگر ایک بھی کم پائی گئی تو حج فرض نہ ہوا۔ پہلی شرط یہ ہے مسلمان ہونا، کافروں پر حج فرض نہیں ہے۔ دارالاسلام میں ہونا، اگر کوئی مسلمان دارالحرم میں ہو اور اس کو علم ہی نہیں ہے کہ اللہ نے حج بھی فرض فرمایا ہے تو اس مسلمان پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ بالغ ہونا تیسری شرط ہے، نابالغ پر حج فرض نہیں ہے۔ صاحب عقل ہونا، مجنون یا پاگل پر حج فرض نہیں ہے۔ آزاد ہونا، غلام اور باندی پر حج فرض نہیں ہے۔ تندرست ہونا کہ حج کو جا سکے، اندھے، اپاہج، فالج والے اور پاؤں کے کٹے ہوئے اور اتنے بوڑھے کہ سواری پر نہ بیٹھ سکے پر حج فرض نہیں ہے۔ 7ویں شرط ہے سفر خرچ کا مالک ہونا اور سواری پر قادر ہونا، بھیک مانگ کر اور پیدل حج کرنا فرض نہیں ہے۔ اور 8ویں شرط ہے حج کا وقت ہونا، یعنی حج کے مہینوں شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ میں تمام شرائط پائے جانا۔ یہ 8 شرطیں تو وہ ہیں جب تک یہ سب نہ پائی جائیں حج فرض ہی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ وجوب ادا کی 3 شرطیں ہیں کہ وہ سب پائی جائیں تو خود حج کو جانا فرض ہے۔ اگر وہ سب نہ پائی جائیں تو خود کو حج پر جانا فرض نہیں ہے، بلکہ کسی دوسرے سے اپنا حج بدل کرا سکتا ہے یا وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال سے میرا حج بدل کرا دیا جائے۔ وجوب ادا کی 3 شرطیں یہ ہیں، پہلی، راستے میں امن و امان ہونا، اگر جان و مال کی سلامتی کا غالب گمان ہو تو حج کو جانا فرض اور ضروری ہے، اور اگر ہلاکت کا گمان غالب ہو تو حج کو جانا ضروری نہیں ہے۔ دوسرا، عورت کو مکہ مکرمہ تک جانے میں 3 دن یا اس سے زیادہ کا راستہ ہو تو اس کے ہمراہ اس کے شوہر یا اس کے کسی محرم کا ہونا ضروری ہے، خواہ وہ عورت بڑھیا ہو یا جوان ہو۔ اگر 3 دن سے کم کا راستہ ہو تو عورت بغیر شوہر یا محرم کے بھی حج کو جا سکتی ہے۔ محرم سے مراد وہ مرد ہے جس سے ہمیشہ کے لیے اس عورت کا نکاح حرام ہے، جیسے باپ، بیٹا، حقیقی یا رضاعی بھائی، خسر، شوہر کا بیٹا، بشرطے کہ یہ لوگ عاقل بالغ ہوں اور فاسق نہ ہوں۔
اور تیسری شرط یہ ہے کہ قید میں نہ ہو اور عورت حج کو جانے کے زمانے میں عدت کے اندر نہ ہو۔ اسی طرح اس سے اگلا جو ٹاپک ہمارا انشاءاللہ ہوگا وہ کعبہ معظمہ کا حج اپنا طواف اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہوگا، اور وہ بھی قرآن پاک کی آیات بینات کی روشنی میں۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ عالیہ کرسی کے اندر اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور قرآن پاک کی تفہیم جو ہے اور قرآن پاک کی سمجھ بوجھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔